بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میجک وائس میں خوش آمدید۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی 5ویں اور آخری قسط میں ہم جانیں گے قتل عامل، گائے کا بیان، زرین گائے، قارون کا زمین میں دھنسنا، قوم کی بزدلی اور جہاد سے انکار، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات اور آپ کی قبر مبارک کے متعلق۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں ایک عامل نامی شخص تھا جس کی ایک بیٹی اور ایک بھتیجا تھا۔ یہ شخص بہت زیادہ مالدار تھا۔ بھتیجا اس کی موت کا منتظر تھا کہ یہ مرے اور اس کا مال میرے حوالے ہو، لیکن قدرت کی طرف سے اس کی زندگی تھی۔ جب اس سے مزید انتظار نہ ہو سکا تو ایک دن اس نے اپنے چاچا کو قتل کر دیا اور لاش اٹھا کر دوسرے محلے میں کسی کے دروازے کے سامنے ڈال دی، اور صبح کو خود ہی اس کی تلاش کرتا ہوا جب اس محلے میں پہنچا اور اپنے چاچا کی لاش دیکھ کر محلے کے لوگوں پر خون کا دعویٰ کر دیا تو محلے والوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اس خود کردہ جرم کی شکایت کی۔ اور بعض مورخین نے یہ بھی لکھا ہے کہ مقتول کے وارثوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے عرض کی کہ ہمارے چچا کا قاتل معلوم کرنے کے لیے اپنے رب سے دعا کریں، تو آپ نے بارگاہ رب العزت میں دعا کی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم ہوا کہ ان لوگوں سے یہ کہہ دو کہ ایک گائے ذبح کریں۔ غالباً یہ حکم اس لیے دیا گیا تھا کہ اس زمانے میں گائے کی پوجا ہوتی تھی اور اس کی بڑی تعظیم کی جاتی تھی، جیسے کہ آج کل ہندو مذہب میں گائے متبرک سمجھی جاتی ہے۔ سامری نے بھی اسی بنا پر گائے کا بچہ بنا کر قوم کو فتنے میں ڈالا تھا۔ غرض ذبح بقرہ کا حکم سنتے ہی یہ کہنے لگے کہ آپ ہمارے ساتھ مزہ کرتے ہیں، ہم نے آپ سے قاتل کا پوچھا ہے اور آپ ہمیں گائے ذبح کرنے کا کہہ رہے ہیں۔ چاہیے تو یہ تھا کہ جب ان لوگوں نے اپنا مقدمہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سپرد کیا تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ہر ہدایت پر عمل پیرا ہوتے اور فوراً کسی گائے کو ذبح کر دیتے، لیکن ان لوگوں نے پیغمبر خدا کے فیصلے کو اپنے حق میں مزاح جانا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواباً فرمایا، میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں اس بات سے کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں۔ بنی اسرائیل نے جب سمجھ لیا کہ شاید گائے کی ذبح کرنے میں کوئی خاصیت ہوگی کہ اس کا کوئی حصہ مردے پر مارنے سے مردہ زندہ ہو کر اپنے قاتل بتا دے گا، لیکن انہوں نے اجتہاد سے کام لیا کہ شاید ہر گائے میں یہ خاصیت نہ ہو۔ اسی بنا پر حضرت موسیٰ علیہ السلام پر سوالات کے دروازے کھول دیے اور اس عجیب گائے کے اوصاف کی تحقیق میں بہت دور نکل گئے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ جناب سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر بنی اسرائیل کوئی بھی گائے پکڑ کر ذبح کر دیتے تو کفایت کرتا، لیکن انہوں نے اپنے اوپر سخت گیری کی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے بھی ان پر سخت گیری فرمائی۔ اب بنی اسرائیل حضرت موسیٰ علیہ السلام سے سوالات کرنے لگے کہ اللہ تعالیٰ سے اس گائے کی عمر پوچھ کر ہمیں بتائیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کی عمر جوانی کی ہے، نہ بوڑھی ہے نہ کنواری، بلکہ ان دونوں عمروں کے درمیان ہے۔ اب بھی اگر اس عمر کی گائے کو ذبح کر دیتے تو ان کا مقصود حاصل ہو جاتا، لیکن انہوں نے دوسرا سوال کر دیا کہ اللہ تعالیٰ سے پوچھ کر بتائیں کہ اس کا رنگ کیسا ہے۔ 1.5 عمر کی گائیں تو بہت ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کا رنگ گہرا زرد ہے جو دیکھنے والے کو خوش کر دیتا ہے، لیکن بنی اسرائیل کو اب بھی تشفی نہ ہوئی، اور تیسرا سوال کیا کہ اس گائے میں اگر کوئی منفرد وصف ہو تو وہ بھی بیان کیا جائے۔ چونکہ ان لوگوں نے متعدد سوالات کیے جس کی بنا پر ان پر دائرہ تنگ ہوتا گیا، آخر اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی گائے کی نشانی فرمائی جو روئی زمین پر صرف ایک ہی دی، جیسے کہ ارشاد ہے کہ کہا موسیٰ نے کہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ وہ گائے محنت کرنے والی نہیں کہ جوتی ہوئی ہو کہ پھاڑے زمین کو یا پانی دیتی ہو کھیتی کو، بے عیب ہے، اس میں کوئی داغ نہیں، کہ گائے کبھی کسی کام میں نہیں پکڑی گئی نہ کوئی سے کام لیا گیا ہو، یعنی سلامت ہے اس بات سے کہ آدمیوں کے ہاتھوں میں آ کر کسی کام میں ذلیل ہوئی ہو، یا اس کے بدن کو کہیں سے کاٹنے یا سوراخ کرنے سے اس کو نقصان پہنچا ہو، اس لیے اس کی رنگت تمام بدن پر یکساں ہے۔ بنی اسرائیل میں ایک بہت نیک شخص تھا اور اس کا ایک لڑکا تھا، اور اس بزرگ کے پاس ایک گائے کی بچڑی کے سوا اور کوئی چیز نہ تھی۔ اس نے اس کو پکڑ کر اس کی گردن پر مہر لگا کر ابراہیم و اسحاق و اسماعیل و یعقوب و یوسف کے خدا کے حوالے کر دیا اور کہا کہ خدایا میں اس کو اپنے بیٹے کے لیے تیرے پاس امانت چھوڑتا ہوں کہ جب میرا بیٹا بڑا ہو جائے تو یہ اس کے کام آئے۔ یہ کہہ کر اس نے گائے کو جنگل میں چھوڑ دیا۔ اس کے کچھ عرصے بعد وہ بزرگ انتقال فرما گئے اور یہ بچڑی اسی طرح جنگل میں چرتی اور درختوں کے پتوں سے پرورش پاتی اور باسبب عنایت الہی درندوں غیروں کی آپس سے محفوظ رہتی۔ یہ لڑکا بھی اپنی والد کی طرح دن رات عبادت الہی میں مشغول رہتا۔ اس نے رات کے 3 حصے کر لیے تھے کہ ایک حصہ والدہ کی خدمت کے لیے اور ایک حصہ عبادت کے لیے اور ایک حصہ سونے کے لیے، اور جب صبح ہوتی تو رسی اور کلاڑی لے کر جنگل جا کر وہاں سے لکڑیاں کاٹ کر لاتا اور بازار میں فروخت کر دیتا
اور ان لکڑیوں کی قیمت کے بھی 3 حصے کر دیتا، ایک حصہ اپنے لیے، ایک والدہ کے لیے اور ایک فقراء اور مساکین کے لیے۔ مدت تک اسی طرح کام میں مشغول رہا۔ ایک دن والدہ نے کہا کہ تیرا باپ جنگل میں تیرے لیے ایک بچڑی چھوڑ گیا ہے، اور ابراہیم، اسحاق، اسماعیل، یعقوب و یوسف کے رب کے پاس امانت رکھ گیا ہے۔ اب وہ بچڑی جوان ہو کر گائے بن چکی ہوگی۔ میں چاہتی ہوں کہ تو جو روزانہ جنگل سے اپنی پیٹھ پر لکڑیاں لاد کر لاتا ہے، اس سے کہیں تیری پیٹھ زخمی نہ ہو جائے۔ ایسا کر کہ جنگل سے وہ گائے لے آ اور اس پر لکڑیاں لاد کر لایا کر۔ تو لڑکے نے کہا کہ اس میں کوئی خاص نشانی ہو تو مجھے بتا دے، ایسا نہ ہو کہ جنگل سے میں کسی اور کی گائے پکڑ کر لے آؤں جو میرے لیے حلال نہ ہو۔ والدہ نے کہا کہ اس کا رنگ بالکل زرد ہے، دور سے یوں معلوم ہوتا ہے کہ گویا سورج کی شعاعیں اس کی کھال سے نکل رہی ہیں، اور اسی لیے ہم نے اس کا نام زرین رکھا تھا۔ اور اس سے بھی بڑھ کر یہ نشانی ہے کہ وہ آدمی کو دیکھ کر بھاگتی ہے، کسی کو پکڑائی نہیں دیتی۔ جب تو اسے دور سے دیکھے تو یوں کہنا کہ اے گائے ابراہیم، اسماعیل، اسحاق و یعقوب کے رب کے نام پر فرمانبردار ہو کر میرے پاس چلی آ، اس طرح وہ تیرے پاس آ جائے گی۔ اور یہ نصیحت بھی کہ اس پر سوار ہو کر نہ آنا، بلکہ اس کو پکڑ کر کھینچ کر لے آنا، ایسا نہ ہو کہ انسان کے استعمال سے اس کی برکت ختم ہو جائے۔ والدہ کی یہ ارشادات سن کر لڑکا جنگل کو گیا اور گائے کو تلاش کر کے اس کو انہی الفاظ سے آواز دی۔ گائے اس کے پاس چلی آئی اور گائے نے کہا کہ اے نیک بخت تو نوجوان، تو مجھ پر سوار ہو جا تاکہ تو آسانی سے گھر پہنچ جائے، اس لیے کہ فاصلہ کافی ہے اور یہاں سے 1 دن کا سفر ہے، تو تھک جائے گا۔ لڑکے نے کہا میری والدہ نے تجھ پر سواری کا حکم نہیں دیا، بلکہ یہ کہا ہے کہ اس کو کھینچ کر لانا، اس لیے میں تیری پیٹھ پر بیٹھنے سے معذور ہوں۔ گائے نے کہا شاباش، میں تو تیری آزمائش کر رہی تھی، اگر تو مجھ پر سوار ہو جاتا تو میں تجھ کو اپنی پیٹھ پر ڈال کر بھاگ جاتی۔ میں تیری بھی فرما بردار ہوں، صرف اس وجہ سے کہ تو اپنی والدہ کا فرما بردار ہے۔ راستے میں ابلیس ایک مسافر کی شکل میں ملا، لڑکے کو کہنے لگا کہ مجھے ایک حادثہ پیش آیا ہے، میری مدد کر۔ اس پہاڑ کے ایک طرف میری لاتعداد گائیں ہیں، میں ان کو چراتا تھا کہ اچانک میرے پیٹ میں درد اٹھا۔ میں قضائے حاجت کے لیے آیا، اب واپس جانا چاہتا ہوں، لیکن پیٹ میں سخت تکلیف ہے۔ اگر اجازت ہو تو میں تیری اس گائے پر سوار ہو جاؤں، اپنی منزل پر پہنچ کر میں تجھ کو ایک نہایت ہی عمدہ گائے دوں گا۔ لڑکے نے کہا کہ میری والدہ نے مجھ کو اس پر سوار ہونے سے منع کیا ہے، میں تجھ کو کیسے سوار کرا سکتا ہوں؟ ابلیس نے کہا مجھ سے کرایہ لے لے۔ تو لڑکے نے کہا میں کسی صورت میں والدہ کی حکم عدولی نہیں کر سکتا۔ جب ابلیس نے اس کو بہت زیادہ ستایا تو اس نے بلند آواز سے کہا کہ اے خدائے ابراہیم و اسماعیل، اسحاق و یعقوب، اس بدذات شخص سے تو مجھ کو نجات دے۔ ابلیس نے جب یہ آواز سنی تو ایک جانور کی صورت بنا کر جلدی سے اڑ گیا۔ گائے نے لڑکے سے کہا کہ یہ ابلیس تھا جو کسی ہلے سے مجھ پر سوار ہو کر میری برکت کو ضائع کرنا چاہتا تھا، اور جب تو نے اللہ تعالیٰ سے فریاد کی تو ایک فرشتہ اس کو دفع کرنے کو حاضر ہوا۔ فرشتے کو دیکھتے ہی اس نے ہمارا پیچھا چھوڑ دیا۔ بہرحال یہ لڑکا شام کو گائے سمیت گھر آیا اور راستے میں جو کچھ پیش آیا والدہ کو سب کچھ بتا دیا۔ ماں نے کہا کہ بیٹا، ہم اس پر بوجھ لاد کر ذلیل نہیں کریں گے، ہم سے اس کی تعظیم نہ ہو سکے گی، بہتر یہی ہے کہ ہم اس کو فروخت کر دیں۔ تو لڑکے نے کہا کہ اس کی کتنی قیمت ہے؟ ماں نے کہا کہ آج کل اس کی قیمت 3 دینار ہے، لیکن اس کا سودا طے کرنے سے پہلے مجھ سے پوچھ لینا، فوراً نہ بیچ ڈالنا۔ دوسرے دن جب لڑکا اس کو لے کر بازار گیا تو خدا کا بھیجا ہوا فرشتہ ملا، تو اس نے کہا کہ گائے کتنے میں فروخت کرو گے؟ اس نے کہا 3 دینار میں، لیکن سودا طے ہونے سے پہلے میں اپنی والدہ کی رضامندی حاصل کروں گا۔ فرشتے نے کہا قیمت دگنی لے لے، لیکن ماں کے پاس نہ جا۔ لڑکے نے کہا یہ کسی قیمت پر نہیں ہو سکے گا، اگر تو اس کے وزن کے برابر سونا بھی دے گا تب بھی میں اپنی والدہ کی رضا کے بغیر فروخت نہیں کروں گا۔ تب فرشتے نے اپنا سارا حال لڑکے کو بتا دیا اور کہا کہ بنی اسرائیل اس کی تلاش میں ہے، کیونکہ ان صفات والی اور کوئی گائے نہیں ہے اور انہیں ایسی گائے کی اشد ضرورت ہے، لیکن جب تک وہ تجھ کو خالص سونا اس کے چمڑے میں بھر کر نہ دیں تب تک ان سے سودا نہ کرنا، تاکہ زندگی بھر وہ سونا تجھ کو کافی ہو اور لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ جو کوئی اپنے عیال کو اللہ کے سپرد کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی اس طرح پرورش کرتے ہیں، اور جو کوئی اپنا مال خدا تعالیٰ کی امانت میں چھوڑتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اس طرح بڑھاتے ہیں۔ یہ سارا ماجرا سن کر لڑکا اپنی گائے کو گھر لے آیا اور والدہ سے سارا ماجرا کہہ سنایا۔ رفتہ رفتہ اس کی خبر پھیلتی گئی اور بنی اسرائیل اس کو خریدنے کے لیے اس کے گرد جمع ہو گئے۔ بعض روایت میں ہے کہ فرشتہ بنی اسرائیل کے ساتھ ہو گیا اور اس کو لڑکے کے گھر پہنچا دیا، ورنہ ان کو وہ گائے نہ ملتی۔ پھر سودا طے کرنے لگے۔ لڑکا اور اس کی والدہ اس وقت تک راضی نہ ہوئے جب یہ فیصلہ ہو گیا کہ ذبح کے بعد چمڑا الگ کر کے خالص سونے سے بھر کر ان کے حوالے کریں گے۔
اس لڑکے اور اس کی والدہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ضامن بنا کر گائیں ان لوگوں کے حوالے کر دی۔ اس طرح مالدار مقتول کا سارا مال اس کو ملا جس نے اپنی والدہ کی ہر طرح کی فرمانبرداری کی۔ گائے کے کسی حصے کو مقتول پر مارا گیا اور مقتول نے تھوڑی دیر زندہ ہو کر اپنے بھتیجے کو قاتل ٹھہرایا، پھر عامل کے قتل کے بدلے میں اس کے بھتیجے کو بھی قتل کر دیا گیا۔ ابن کثیر میں ہے کہ قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کا چچا زاد بھائی تھا۔ یہ تو ریت کا حافظ تھا اور بہت خوبصورت اور خوش آواز تھا، اس لیے لوگ اس کو منور کہتے تھے، لیکن سامری کی طرح یہ بھی منافق ثابت ہوا۔ تفسیر کشف الرحمن میں ہے کہ یہ بہت زیادہ مالدار تھا اور اسی وجہ سے متکبر تھا۔ اس کے خزانے کی کنجیاں بہت وزنی تھیں، پہلے لوہے کی کنجیاں تھیں، پھر لکڑی کی بنوائی گئیں، جب وہ بھی بھاری ہو گئی تو پھر چمڑے کی بنوائی گئیں، اور فرعون کی طرف سے بنی اسرائیل سے بیگار لینے پر مقرر تھا اور مزدوری اس کے ہاتھ سے ملا کرتی تھی۔ اس کام میں اس نے خوب مال کمایا۔ معروف القرآن میں ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا مدفون خزانہ اس کے ہاتھ لگا تھا، جس کی وجہ سے یہ مالدار ہوا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں فرعون غرق ہوا تو بنی اسرائیل کی بیگار بھی ختم ہو گئی، جس کی وجہ سے اس کی روزی موقوف ہو گئی۔ اسی بنا پر یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ حسد رکھتا اور آپ کے 100 طرح کے عیب نکالتا اور تہمتیں لگاتا، اور دوسرا یہ کہ اس کی خواہش تھی کہ بنی اسرائیل کی قیادت مجھے ملے، اور اس کی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اس نے شکایت بھی کی تھی۔ تو آپ نے فرمایا جو کچھ ہے اللہ کی طرف سے ہے، مگر وہ اس پر مطمئن نہ ہوا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے حسد کرنے لگا۔ قوم کے علماء نے اس کو زکوٰۃ دینے کی ہدایت کی تو اس نے صاف انکار کر دیا کہ میرے اس مال میں کسی کا کچھ حصہ نہیں، یہ مال میں نے اپنی محنت اور ہوشیاری سے حاصل کیا ہے۔ تفاسیر میں مذکور ہے کہ قارون ایک دن نہایت ہی قیمتی پوشاک پہن کر ایک سفید خچر پر بیٹھ کر نکلا اور اس کے جلوس میں ہزاروں پیدل اور سوار تھے۔ اس نے اپنے غلاموں کو بھی بیش بہا پوشاکیں پہنائی ہوئی تھی۔ اس کا یہ ٹھاٹھ اور زیب و زینت دیکھ کر دنیا داروں کے منہ میں پانی بھر آیا اور کہنے لگے کہ کاش ہمارے پاس بھی جتنا مال ہوتا، یہ تو بڑا خوش نصیب اور قسمت والا ہے۔ غرض یہ کہ قارون کی شرارت بڑھتی گئی اور کسی صورت میں وہ زکوٰۃ دینے پر آمادہ نہ ہوا اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے سرتابی کرتا رہا، یہاں تک کہ ایک مرتبہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مجمع عام میں ایک عورت کو لے کر گیا۔ اس عورت کو بہت رشوت دے کر اس بات پر آمادہ کیا کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام واعظ کرنے کے لیے کھڑے ہوں تو ان پر تہمت لگا دینا۔ چنانچہ ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام زینت کی حد بیان کر رہے تھے تو قارون نے کھڑے ہو کر دریافت کیا کہ اے موسیٰ، اگر آپ بھی اس فعل کبھی کے مرتکب ہوں تو کیا سزا کے مستحق ہوں گے؟ آپ نے فرمایا بے شک۔ قارون نے عورت کی طرف اشارہ کیا، وہ عورت کھڑی ہوئی اور اپنے ساتھ بدکاری کی نسبت کو بیان کرنے لگی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس سے فرمایا کہ خدا کے غضب سے ڈر کر بیان کر اور جو کچھ کہنا چاہتی ہے کہہ۔ ابن کثیر نے لکھا ہے کہ عورت کھڑی ہوئی اور اس نے اس طرح کہا کہ تو وہی نہیں جس نے میرے ساتھ ایسا کیا؟ تو موسیٰ علیہ السلام کانپ اٹھے اور 2 رکعت نماز ادا کی اور پھر عورت کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا کہ اس خدا کی قسم جس نے سمندر میں سے راستہ دیا اور تیری قوم کو فرعون کے مظالم سے نجات دی اور بہت سے احسانات کیے، تو جو سچا واقعہ ہے اسے بیان کر۔ اس پر عورت کا رنگ بدل گیا اور اس نے صحیح واقعہ بیان کر دیا اور سچے دل سے توبہ کر لی اور وہ تھیلیاں بھی پیش کی جن پر قارون کی مہر لگی ہوئی تھی۔ اس پر مجمع میں قارون پر ملامت ہونے لگی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سجدے میں گر کر دعا مانگنے لگے، ارشاد ہوا زمین کو حکم دو وہ تمہاری اطاعت کرے گی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے زمین کو فرمایا اے زمین اس کو پکڑ لے۔ قارون زمین کے اندر دھسنا شروع ہو گیا۔ اس سے قبل آپ نے اعلان فرمایا کہ تمام بنی اسرائیل یہاں سے چلے جائیں اور صرف قارون اور اس کے ساتھی یہیں ٹھہریں۔ صرف 2 آدمی قارون کے ساتھ بیٹھے رہے اور وہ بھی زمین میں دھسنے لگے۔ ان سب نے چلانا شروع کر دیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے معافی مانگنے لگے۔ آپ برابر زمین کو حکم دیتے رہے کہ اس کو پکڑ لے، یہاں تک کہ زمین قارون کو نگلتی چلی گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھیجے ہوئے 12 نقیبوں میں سے 10 آدمیوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ہدایت پر عمل نہ کیا اور قوم کو امائکہ کی قوت کے متعلق بڑھا چڑھا کر بتا دیا۔ تو بنی اسرائیل نے جب یہ سنا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آ کر جہاد سے انکار کر دیا۔ بخاری و مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات کا وقت قریب آیا تو ملک الموت ان کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا اپنے رب کی جانب سے پیغام اجل کو قبول فرمائیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کے منہ پر تماچا رسید کیا جس سے اس کی آنکھ پھوٹ گئی۔ تب اس نے دربار الہی میں شکایت کی کہ تیرا بندہ موت نہیں چاہتا۔ اللہ تعالیٰ کی جانب سے اس کی آنکھ پھر درست ہو گئی۔ پھر حکم ملا کہ دوبارہ جاؤ اور میرے بندے سے کہو کہ کسی بیل کی کمر پر اپنا ہاتھ رکھ دے
جس قدر بال تمہارے ہاتھ کے نیچے آئیں ہم ہر بال کے عوض تمہاری عمر میں 1 سال کا اضافہ کر دیں گے۔ فرشتے نے دوبارہ حاضر ہو کر حق تعالیٰ کا پیغام سنایا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دریافت کیا کہ الہی پھر کیا ہوگا؟ تو جواب ملا کہ آخرکار پھر موت ہے۔ تب آپ نے فرمایا کہ اتنی طویل زندگی کے بعد بھی موت ہے تو پھر آج ہی کیوں نہ ہو جائے۔ حضرت وہب بن منبہ فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کسی حاجت کے لیے باہر نکلے تو فرشتوں کی ایک جماعت قبر کھود رہی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دریافت کیا کہ یہ کس کی قبر ہے؟ یہ بہت عمدہ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بہت خوش ہوئے۔ فرشتوں نے کہا اگر آپ کو پسند ہے تو آپ اس میں آ کر لیٹ جائیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس میں لیٹ گئے۔ آپ کی روح قبض ہو گئی اور دعا کی کہ آخری وقت میں ارض مقدس کے قریب کر دے۔ دائرۃ المعروف میں ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی قبر پر کعبہ سا بنا ہوا ہے۔ عجیب واقعہ یہ ہے کہ کچھ لوگ وہاں پر شیوخ نظر آتے ہیں اور کچھ سواروں کی طرح اور کچھ نیزے کندھے پہ رکھے ہوئے نظر آتے ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ملائکہ ہیں، ان کو عوام اور خواص سب دیکھ سکتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر حائض عورت وہاں جائے یا اس کا احاطے میں کوئی گناہ کرتی ہے تو پھر اس جنگل میں ہوا چلتی ہے۔ واللہ اعلم۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔